الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی الاعراف ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ بہت سارے دن لیکچر چل رہے ہیں، فضائل درود شریف بھی ہم نے پڑھے ہیں، اور ان میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ حضرت علی کے فرمان کی روح سے اور حضرت عمر فاروق کے فرمان کی روح سے دعائیں جو کی جاتی ہیں وہ اس وقت قبول ہوتی ہیں جب ان کے اول یا آخر پہ درود پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود نے تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، دعا بھی ساتھ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ جو سورۃ اعراف کی 55 نمبر آیت 8ویں پارے میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی، انکساری اور گڑ گڑا کر اپنے رب کو خاموشی کے ساتھ، اونچی آواز میں نہیں کہ وہ آپ بہت سارے لوگ زیادہ اونچی آواز میں یا اور طریقے سے پکارا کرتے تھے، تو یہاں کہا گیا کہ خفیہ کرو۔ اور دوسری ایک آیت بھی اتر گئی کہ ادعوا ربکم تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، تو وہ آیت اتری کہ زیادہ اونچی آوازوں میں پڑھنے کی بجائے ہلکی آواز میں پڑھو تاکہ تمہارے اپنے کان سنیں۔ اور اس میں کہا گیا کہ تضرع، عاجزی، انکساری کے ساتھ اپنے رب کو پکارو۔ تو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا عبادت ہے، اور دوسری ایک حدیث کی روح سے صرف اللہ کو پکارنا مخ العبادہ ہے، اور مخ العبادہ عبادت کا خلاصہ نچوڑ ہو کر صرف اللہ سے پکارنا، اور جس وقت اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہوتا کہ اس کو بھی پکارا جائے۔ اور مشرکین مکہ مفسرین کو دیکھو تو تمام لکھ رہے ہیں کہ مشرکین لات و منات اور عزا اور حبل اور اوروں کو بھی ندائیں کیا کرتے تھے، اور جب مشکل میں پھنستے تھے تو خدا اپنے قرآن مجید میں کہتا ہے جو جب سمندر کے سفر میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہیں، جب خشکی پہ اتر جاتے ہیں تو پھر شریک کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہاں کیوں نہیں بھولتے، ان کو صرف خدا یاد رہتا ہے۔ اور اکرمہ بن ابی جہل کو بھی اسی طرح عقیدہ سمجھ آیا تھا کہ جس وقت جہاد کے اللہ نے کہا کہ اب یہ جہاد پھنس گیا ہے، اب صرف اللہ کو پکارو، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ہے جو صحیح کہتے تھے، جو آج نہیں پہنچتے تو پھر یہ کب پہنچیں گے۔ تو فوراً وہ پلٹا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فتح مکہ کی بات ہے 8 ہجری کی، اور وہ مسلمان ہو گیا، اور 3000 ہونے والے نئے مسلمانوں میں سے وہ بھی شامل تھا۔ اور جو پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں حضرت اکرمہ بن کر، وہ ایک سپہ سالار جرنیل بن کر کے خلاف 10,000 کی فوج لے کر گئے تھے۔ نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں، اور ہمارا چینل ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جو دوستوں کو آگے بھیجے گا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی بات کو آگے پھیلاتا ہے وہ برابر اسی طرح کا حصہ دار ہوتا ہے، اس کو اسی طرح ثواب ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔